وہی ہے بہت فیصلہ کرنے والا، بہت جاننے والا۔ قل کہہ دیجیے ارونی، کہو ان سے ارونی، اری 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 کیا ہے جی؟ ارو جمع مذکر حاضر ہے، پھر امر حاضر معروف، باب ارایوری، ارایوری سے اری، آپ نے وہ تو پڑھا ہوا نا ربی آرینی، آری، پھر امر تو آری آری ہے بس، نی اس کے ساتھ ہاں ضمیر ہے متکلم کی، آری آری یا ارو، یہ آ گیا ارونی، کہہ دیجیے ارونی تم دکھاؤ مجھے، الذین وہ لوگ، الحق تم نے ملا دیا ہے، بھی اس کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، وہ لوگ مجھے دکھاؤ، وہ لوگ مجھے دکھاؤ جن کو ملا دیا ہے تم نے، بھی اس اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، اللہ ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، کافتاً تمام، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ویقولون اور کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو جواب دے دو، یہ جدل ہو رہا ہے نا، مناظرہ ہو رہا ہے، تو جواب دے دو ان کو، قل آپ جواباً ان کو کہہ دو، لکم تمہارے لیے، میعاد یوم ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے، میعاد کا معنی طے شدہ وعدہ، یومن ایک دن کا، معنی کیا کیا؟ میعاد یومن ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ، نہ تم پیچھے ہٹ سکو گے، عنہ اس سے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ تم آگے ہی اس سے بڑھ سکو گے، تو جواب مل گیا۔ پھر جب وہ دن آئے گا پتہ کیا ہوگا؟ وہ آگے سارے حالات بیان ہوں گے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ، نہ اس قرآن پہ ایمان لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس پر ایمان لائیں گے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کچھ بھی نہیں، وہ گل ہو جائے گی صبح انشاءاللہ اس بارے میں، ہور کی ہے مرکز میں مطالعہ ہے نا۔ تو کہنے لگے کافر، نہ تو ہم اس قرآن پہ ہرگز بھی ایمان لائیں گے، اور نہ اس پہ بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اب اللہ کا کیا کہنا ہے؟ ولو، اور کاش کے ترا، تو دیکھے، اذ الظالمون، جبکہ ظالم، موقوفون، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، خود سے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، واقف نہیں، موقوفون، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، جبرن، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور بات کیا ہو رہی ہوگی؟ یعنی اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے نا تفصیلی، جس دن کو نہیں مان رہے، وہ دن آئے گا، اور پھر کیسے آئے گا؟ یہ کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجعو، لوٹائے گا، بعض من کا بعض، الی بعض، بعض کی طرف، القول، بات کو، یعنی تکرار کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی طرف بات ڈالنے کا مطلب کیا؟ نہیں تم نے کی ہے، وہ کہتا نہیں تم نے کی ہے، تمہاری غلطی تھی، وہ کہتا نہیں تمہاری غلطی تھی،
یہ جو قول وہ آپس میں لوٹائیں گے تکرار، وہ آگے اللہ نے ذکر کیا کیسے، تفصیل اس کی. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے، للذین استکبروا، پہلے کمزور بولیں گے کن سے، ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا. کیا بولیں گے، لولا انتم، اگر نہ ہوتے تم، لکنا مؤمنین، تو یقیناً ہم مومن ہوتے، ہم مومن ہوتے. جب یہ اتنی بات کریں گے نا کمزور متکبروں سے، بڑوں سے، سرداروں سے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کن سے، کمزوروں سے کہیں گے، انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمون، مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو. ہمارے اوپر الزام نہ ڈالو، ہمارا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، جرم تمہارا، اگر تم چاہتے ایمان قبول کرنا تو ہم نے نہیں روکا ہوا تھا. وقال الذین استضعفوا، تو پھر کمزور پھر جواب دیں گے اس بات کا کہ تم نے کیسے روکا تھا، وہ بتائیں گے. وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، کہ تم نے کیسے روکا تھا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ چال بازی رات اور دن کی، تمہاری چال بازی رات اور دن کی، اذ تأمرونا، جب تم حکم دیتے تھے نا ہمیں، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے بنائیں اندادا، کئی شریک بنائیں. یہ سارا تکرار کریں گے وہ آپس میں. وہ اثر الندامت، حقیقت دونوں ہی اندر سے جا رہے ہوں گے کہ ہم دونوں ہی گروہ کیا ہے، مجرم ہیں، دونوں کی غلطی. دوسری جگہ اللہ نے یہاں پر جو متکبروں کا عذر ہے نا وہ نہیں پیش کیا، متکبروں کا عذر. دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا متکبر آگے سے کیا کہیں گے، بلکہ تم نے ہمیں اتنا بڑا چڑھا دیا تھا، قصور تمہارا ہے. یہ ساری تکرار کریں گے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا، یہ دن کیسے آئے گا، کب آئے گا، تو اللہ نے اس دن کی ساری تفسیر رکھ دی ان کے لیے کہ دو ہی قسم کے دنیا میں لوگ ہیں، یا تو ظالم ہے یا مظلوم ہے، یا تو وہ طبقہ شرافیہ ہے یا پھر وہ مڈل کلاس لوگ ہیں. جس قسم کے بھی لوگ ہوں، دونوں قسم کے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں، اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہوں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، یا فیملی سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ہو بیچارے، تو دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. لہذا اس دن پر ایمان لاؤ، وغیرہ اس دن لوگ کیا کریں گے، وہ اثر و ندامت، چھپائیں گے ندامت کو، لما، جس وقت رأوا العذاب، عذاب کو دیکھ رہیں گے، وجعلنا، اور ہم بھی کیا کریں گے، ہم چھوڑ نہیں رہیں گے کہ ترس آ جائے، وہ بھی دنیا میں ظلم کرتے رہیں گے. وجعلنا الاغلال، ہم ڈال دیں گے، الاغلال تو فی اعناق الذین کفروا، تمام کافروں کی گردن، سارے کافر، یہ کافر ہی ہے، کافر ہی ہے. یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کمزور تھی. دنیا میں کتنی مثالیں ہیں کہ کمزور ہونے کے باوجود ایمان لائے، بلکہ ہرقل نے جب پوچھا، ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تھی تو اسے پوچھا، سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس پر ایمان لانے والے کس قسم کے لوگ ہیں، سرداروں میں سے ہیں یا نچلے طبقے کے لوگ ہیں، زیادہ لوگ کون سے، بتائے کمزور لوگ. کہا نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہی کمزور ہیں. لہذا کسی کمزور کا یہ بہانہ لگانا کہ نہیں جی ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا تھا، ہم مجبور تھے اپنی نوکری کی وجہ سے، وگرنہ ہماری روٹی یہ بند کر دیتے، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے بڑے، ہم تو اپنے بچوں کی وجہ سے، ہاں ان کے خیال کرتے ہوئے ہم نے بس اقرار نہیں کیا. تو سارے کے سارے کافر ایک جیسے ہیں، سب کو توپ پہنائیں گے ہم ان کی گردنوں میں. توپ کسے کہتے ہیں، توپ کسے کہتے ہیں، کھڑا جیسے گلے کا ہار، توپ کس چیز کو ہے، توپ لوہے کا ہو سکتا ہے، آگ کا ہو سکتا ہے. صحیح، جیسے آج کل وہ مجرموں کو گلے کے اندر وہ ڈالتے ہیں، کوئی توپ ہی ہوتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، کوئی بھی وہ
مجرم کے بہت ہوتے ہیں. پاؤں میں جو یہاں ٹخنوں پہ پہناتے ہیں وہ بیڑی ہے، ہاتھوں میں جو ڈالتے ہیں وہ ہتھ کڑی ہوتی ہے. جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اور جو بڑے ہوں ان کو نام بھی ڈبل دیا جائے گا. اگر میں تو دونوں ایک جیسے ہیں نا، جس کا جتنا زیادہ ظلم ہوگا اس کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے اس کی سزا ڈبل ہو، لیکن کفر کی وجہ سے دونوں برابر ہیں. یہ یہاں ذکر کیا نا الذین کفروا فی اعناق الذین کفروا، کافر دونوں ہی ہیں، دونوں طبقے. ہر یجزون نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ الا مگر ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر کہا اس کے خوشحال طبقے نے، طبقہ شرافیہ جو نا خوشحال طبقہ، انہوں نے کہا سب سے پہلے انا بے شک ہم بیما اس چیز کا ما ارسلتم بھی جس کے ساتھ تم بھیجے گے وہ کافرون ہم منکر ہیں. اصل میں کیا ہے انا کافرون، اصل میں کیا ہے انا کافرون، انا کافرون بما ارسلتم بھی، ہم اس کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گے. ہم منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. کچھ حال طبقہ مترفون جو ہے نا لفظ مترفون، یہ مترفون ہے، مترفون مفعولون، اسم مفعول کا صیغہ ہے، جمع مذکر اسم مفعول. تو اس کا نون کہاں گیا؟ وہ اضافت کی وجہ سے ہے جمع کا وہ اضافت سے گر گیا مترف. جس کا معنی کیا ہے خوشحال ہونا، یہ اسم مفعول ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اسودہ حال خوشحال کیا ہوا، خوشحال کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تمام جو لوگ ہیں وہ خوشحال کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو خوشحال طبقہ وہ سب سے پہلے انکار کرتا ہے. وقال اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، انکار کرنے کی ان کی وجہ اندر سے کیا بنتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے. وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی اللہ کی اگر رحمت کا اندازہ لگانا ہے، اللہ کے ہتوں کا اندازہ لگانا ہے، یہیں پر ہی لگا سکتے. فیصلہ یہیں پہ ہو گیا دنیا میں. دیکھ لو کیسے جن کے آج اللہ اگر ناراض ہوتا مسلمان سے اللہ ہمارے اوپر خوش ہے تو ہمیں کتنا زیادہ دیا ہوا ہے. ہمیں اللہ نے اولاد بھی زیادہ دی ہے، دولت بھی زیادہ دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے جیسے ابو لہب کا ذکر ہے تو ہے یہ اپنا معمول کا، لیکن تو نسل ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے تھے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ بات ہماری اولادیں دیکھو، ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنی دولت جگیریں جائیدادیں، اس کو کیا بناتے تھے؟ اس کو بناتے تھے کہ یہ اصل میں ہمارے اوپر اللہ کی رضا ہے، ہم سچے دین پہ ہیں. اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو دنیا میں تمہاری حالت بھی اچھی ہوتی. قل کہہ دیجیے ان ربی، یہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ اللہ کے خوش ہونے اور ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے. دولت کی تقسیم، اولاد کی تقسیم یہ نیکیوں کی وجہ سے نہیں ملتی. اولاد زیادہ مل جائے، اس نے نمازیں زیادہ پڑھ لی، مال دو پتر دے دو، ٹھیک ہے، اس کا صدقہ زیادہ ہو گیا ہے لہذا اس کا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھا دو. رات کو سوئیں تو صبح اٹھتے پتہ چلے کہ کاروبار جو ہے راتوں رات ترقی کر گیا، دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو گئی. ایسا نیکیاں کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، ایمان لانے کی وجہ سے روزی بڑھ نہیں جاتی، افطار کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتی. تو معلوم ہوتا ہے رزق دینا یا چھین لینا اس کا معیار ایمان کے اوپر نہیں ہے بالکل. اور اس کا جواب دیا، کوئی کہہ دیجیے یہ جس بات کی وجہ سے بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے
تو ہمارے پاس بنیاد بڑی مضبوط ہے تو کہہ دیجیے یہ بنیاد کوئی نہیں، ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اپنی مرضی ہے اس کی، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں اللہ ساڑھے سے بڑا راضی، ساڑھی باہ بڑی ہے، باہ بڑھ لی باہر جاتا رہے آتے جی کھانا چالو کر کے تو لت کاٹ دیں گے کہیں گے ایسی بناوٹی باتیں، باہ پڑھ لی کسی کی، لت پڑھ لی، بناوٹی باتیں، وما اموالکم ولا اولادکم نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، باللتی ایسی چیز ہے، باللتی ایسی چیز ہے تقربکم جو قریب کر دے تمہیں عندنا ہمارے زلفیٰ نزدیکی کے لحاظ سے، قربت کے لحاظ سے، نہ تمہاری دولت نہ تمہاری اولاد یہ ہمارے قریب تمہیں نہیں کر سکتی، الا مگر من آمنا جو ایمان لایا وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف تو یہی لوگ ان کے لیے ہے دگنا بدلہ، بیما دگنا بدلہ، جزاء الضعف دگنا بدلہ، بیما اس سبب سے ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات اور وہ اپنے بالا خانوں میں، غرفات غرفہ کی جمع ہے، غرفہ کہتے ہیں بالکنی کا جو کمرہ ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، ٹیرس بنا ہوا آگے دیکھتے ہو جب گلی میں نکلتے ہو آتے ہیں کسی اچھی سوسائٹی میں جاتے ہو تو جن کا ٹیرس بنا ہوتا ہے نیچے توجہ نہیں ہوتی جتنی اوپر توجہ، ٹیرس بنا کتنا وہ شاندار لگ رہا ہوتا ہے، کتنا شاندار، بالا خانوں کے اندر ہوں گے آمینون بے خوف، نہ وہاں ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے دن ہے اس مکان میں، کب مالک مکان کہہ دے کہ چلو بھائی ٹائم پورا ہو گیا ہم خود رہنے کے لیے آ رہے ہیں، یا تمہارے دن پورے ہوئے ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، سب سے بڑا ڈر خوف ہوتا ہے موت کا، ہاں وہ بھی وہ بھی آتی ہے، پتہ نہیں کتنے دن رہنا نصیب ہوگا، لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں فکر ہوتی پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں، جب مکان بنا رہے سارے ہی کہتے چلو رہنا بھی نصیب ہوگا، اللہ نصیبہ نہیں کرے تو وہاں جنت کے بالا خانوں میں امن نہیں ہوگا، یہ جنتیوں کی بات، والذین یسعون فی آیاتنا اور جو لوگ کوشش کرتے ہماری آیات میں معاجزین بے بس کرتے ہوئے، یعنی ہمیں بے بس دکھانے کے لیے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولئک فی العذاب وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، حاضر کیے ہوئے ہوں گے، یہ بھی کیا اسے مفعول ہے نا، محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کدوں آنا ہے آج لوگ کہنے واقعی جا رہے انہوں نے حاضری لگی ہونی، حاضری لگائی جائے گی، اللہ بچائے کل کہہ دیجیے ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر له اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، وما انفقتم من شیء ہاں لیکن ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے، وما انفقتم من شیء جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو، ما انفقتم اور جو خرچ کرتے ہو من شیء کچھ بھی تم فہو یخلفہ تو اس کا بدلہ دیتا ہے، اخلف یخلف اخلاف کا معنی تو ہے نا جان نشین اس کا دینا، اس کا کوئی بدلہ، نائب خلف سے ہے، خلف سے نائب، تو اس مال کا دیے ہوئے مال کا اللہ کیا دیتا ہے بدلہ، اس کا جان نشین اور نعم البدل دے دیتا ہے، وہو خیر الرازقین اور وہ بہترین